خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، زمانے میں جو نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سب نے بتایا یہ مہینہ ربیع النور کا ہے، اور یوں تو ہم رات و دن ہر لمحہ اپنے سرکار کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں خصوصی طور پر کرتے ہیں۔ اس مہینے کے متعلق اور آمد سرکار علیہ السلام کے متعلق چند مصرے ہیں، نثر میں سنیں، محبتوں سے سنیں، مچل کے بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ کسی نے کہا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، بے شک فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بے شک فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے، بے شک نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، بے شک بے شک نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے۔ اور حاصل کلام ہے مفتی صاحب یہ شعر کہ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ارے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے، سبحان اللہ۔ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے، اور گنبد سبز آنکھوں میں رہنے لگا، گنبد سبز آنکھوں میں رہنے لگا، ارے حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے، حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے۔ حضرات محترم، اگر ہمیں اور آپ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ دیکھیں، اسی موضوع کے حسان ابن ثابت نے نظریہ پیش کیا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ جیسے ابھی حضرت تقریر کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت ہیں، اور سرکار مدینہ علیہ السلام کی آمد ہے، سرکار مدینہ کی یہ محبت اور الفت ہے کہ آج میں اور آپ ایک مرہون کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مرہون کی بے حساب مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو، ان کے بھائی بہن کو، عزیز و قربہ کو صبر عطا فرمائے اور اس پر اجر عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ سرکار مدینہ علیہ السلام کا ہی پیغام تھا، ورنہ لوگ نہ اپنی ماں کی قدر جانتے تھے، نہ اپنی باپ کا لحاظ، نہ بڑوں کا ادب، نہ کھانے کا طریقہ، نہ پینے کا طریقہ، نہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ۔ آج اللہ کا شکر ہے، لوگ اپنی بیٹیوں کو معاذ اللہ زندہ دباتے تھے، آج انسان اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگاتا ہے، اپنی اولاد کو پیار کرتا ہے، اولاد زندہ ہے تب بھی پیار کرتا ہے، اولاد مر جائے تب بھی محبتیں کرتا ہے۔ جیسے آج اور میں، آپ اور میں 40ویں کی میلاد میں ہے، 40ویں کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر! سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، اگر تیری ماں کا انتقال ہو جائے، تیرے باپ کا انتقال ہو جائے، تیرا بھائی، تیری بہن دنیا سے چلے جائے، اللہ اکبر! میرے نبی نے کہا تھا ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، تلاوت کلام پاک کرنا۔ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، سرکار مدینہ کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، باپ بھی جاتا رہا، ماں بھی جاتی رہی، عرض کیا یا رسول اللہ کیا کروں میں؟ تو میرے نبی نے جواب دیا تھا، اے میرے صحابی جا اور جا کر اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کر۔ عرض کیا تھا یا رسول اللہ ایصال ثواب کیسے کروں؟ علامہ سید طحطاوی نے لکھا ہے، طحطاوی علامہ
मराक़िल फलाह में लिखा है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सूरत कैसी हो, सीरत कैसी हो इसाले सवाब की। मेरे नबी ने कहा जा तिलावत कलामे पाक कर, नफली नमाज़ें पढ़, नफली रोज़े रख, अल्लाह अकबर, गरीबों की मदद कर, मसाजिदों मजालिसों में इमदाद कर। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगा, रोज़े रखूंगा, अल्लाह की बारगाह में सदका तो खैरात पेश करूंगा, आका क्या मेरे माँ बाप को कब्र में सवाब जाएगा? तो मेरे नबी ने फरमाया हाँ कब्र में सवाब जाएगा। और मेरे नबी ने यही नहीं कहा कि कब्र में सवाब जाएगा, बल्कि आगे भी फरमाया, इरशाद फरमाया ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा जैसे कोई जिंदा कोई तोहफा लेके खुश होता है, उसी तरह मुर्दा कब्र में सवाब पहुंचने पर खुश होता है। एक हदीस में है, अल्लामा सैयद तख्तावी ने नकल की है, मैं और आप कब्रिस्तान जाते हैं, आका फरमाते हैं अगर तुम उन्हें सलाम करो तो वरद्द सलाम, वो तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं, सलाम का जवाब देते हैं। वारिफा, और उस सलाम करने वाले जाहिर को मुर्दे पहचानते हैं, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरा ताया है, ये मेरा चचा है, ये मेरा भांजा है, ये भतीजा है, ये फला है, ये फला है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो सलाम का जवाब ही नहीं, वो पहचानते ही नहीं, बल्कि अगर आप अपने मरहूम की कब्र पर या अपनी मरहूमा माँ की कब्र पर जाकर एक लम्हा या 2 लम्हा बैठ जाए, अल्लाह अकबर, खुदा की कसम मेरे नबी ने कहा कि अगर आप अपने माँ बाप की कब्र पर जाकर या 2 लम्हा बैठेंगे, अल्लाह ताला तुम्हारे कुरान पढ़ने की बरकतों से, तुम्हारे तिलावत की बरकतों से अल्लाह उसे कब्र में बेपनाह सुकून अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हाँ, कब्रिस्तान आना जाना रखे, आना जाना रखे। और एक बात और बताता हूँ मैं आपको, याद आती है मुझे, अभी मैंने एक किताब पढ़ा था हदीस की, उसकी शरह पढ़ रहा था, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अहमद यार खान साहब अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतों के फूल बरसाए, आमीन। आप लिखते हैं एक हदीस की वजाहत कि हर जुमे को, जब जुमे का दिन आता है ना, जो आज गुजर गया, इतनी बरकतों का दिन है, इतनी आज़मतों का दिन है। मैंने पढ़ा है कि बाज़ उलमा ने शबे जुमा को, जुमे की रात को, उलमा बाज़ उलमा इकराम ने शबे कद्र से भी आला कहा है। इतनी बरकतों की रात, इस रात में अगर कोई मुसलमान भाई बहन मर जाए और जुमे से मगरिब से पहले पहले दफन हो जाए, उलमा इकराम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला, और लिखा है फुक़हा ने कि उससे कब्र में सवाल जवाब भी नहीं होते। इतनी बरकतों का दिन है ये जुमा, इतनी रहमतों का दिन है ये जुमा। अल्लाह अकबर। सरकार ने इसे ईदुल मुस्लिमीन का नाम भी दिया है। मुसलमानों की ईद है ये, मुसलमानों की ईद का दिन है ये। मुसलमान नहाता है, धोता है, नमाज पढ़ने जाता है। अल्लाह अकबर। ये दिन ऐसा है कि उलमा मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने लिखा कि इस दिन में हर हफ्ते को अगर किसी के माँ बाप मर जाएं, दुनिया से चले जाएं, कब्र में होना, तो औलाद के अमाल की खबर माँ बाप को जुमे की रोज पहुंचाई जाती है कि देखो तुम्हारी औलाद ये कर रही है, तुम्हारी औलाद ये कर रही है। अगर औलाद अच्छी होगी ना, आमाल अच्छे करेगी औलाद, इंशाअल्लाह माँ बाप कब्र में खुश होंगे। माँ बाप के साथ उसने सुलूक किया करें। माँ बाप मर जाएं तो जिंदा हो तब भी उनकी दुआएं लिया करें, मर जाएं उनके लिए इसाले सवाब किया करें। एक हदीस में आपको सुनाता हूँ, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर कोई बंदा अपने माँ बाप के लिए दुआ करेगा, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी सेहत की दुआ करे, मर जाए तो मगफिरत की दुआ करे। मेरे नबी ने फरमाया कि ऐसा बंदा जो माँ बाप के लिए जिंदगी में सेहत की, मरने के बाद मगफिरत की दुआ करता है, अल्लाह उसे कभी गरीब नहीं करता, उसके तसलारे पर कभी गरीबी नहीं आती, अल्लाह मालदार बनाता है। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, इसाले सवाब की महफिल में आने वालों, अल्लाह अकबर, ये सरकार की आमद है। अल्लाह ताला ने ऐसी रहमत बनाकर मेरे नबी को दुनिया में मबूस किया है। जो इंसान अपने माँ बाप की कब्र नहीं जाना करते थे, मेरे नबी ने अरब के उस आतंकवादी दौर में कि जब माँ को बेपनाह गालियां दी जाती थी,
بہن کے وجود کو گوارا نہ کیا جاتا تھا، عورت کے وجود کو گوارا نہ کیا جاتا تھا۔ میرے نبی نے اس آتنکوادی عربی دور میں کہا تھا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے نبی نے اعلان کیا تھا اے انسان یہ باپ تیرے ہاتھ کا کھلونا نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ باپ جنت کا بیچ والا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کون سا؟ بیچ والا دروازہ ہے باپ۔ ابھی میں نے ایک جلسے میں فیض گنج میں کہا تھا، دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ سے، مفتی صاحب توجہ علماء کرام، یہ ذمہ دار رہے ہیں۔ مفتی ذیشان صاحب بڑے قریبی ہیں ماشاءاللہ، بڑے مخلص ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ گواہ ہیں علماء۔ میں علماء کے نام سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن ذمہ دار ہوں اپنے جملوں کا، یاد رکھنا، دل میں لکھنا۔ دنیا میں سب سے بڑا پیر اگر کوئی ہے تو انسان کے لیے اس کے ماں باپ ہیں۔ بے شک بے شک، اس سے بڑا پیر نہیں ملے گا دنیا میں۔ کیوں؟ اس کی دلیل دیتا ہوں میں، دو تین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اپنے ماں باپ سے اف مت کہنا، ادب سے بولنا، لحاظ رکھنا، شرم حیا رکھنا، نرمی والی بات کرنا، رحم کے بازو ان کے لیے بچھا دینا، دعائیں کرنا۔ کیا کرنا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ کہا کر۔ اللہ نے دعا کا طریقہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں بیان فرمایا ایسے کہا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو میرے ماں باپ پر رحمتیں نازل فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے بڑے پیار سے پالا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ اللہ ایسی رحمتیں برکتیں میرے ماں باپ پہ نازل فرما۔ میرے بھائی، ماں باپ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے اللہ۔ اور ایک بات بتاؤں، میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، مشکات کی، بخاری میں بھی ہے، امام بخاری بھی لائے ہیں، امام مسلم نے بھی لکھی ہے حدیث مسلم شریف میں۔ ایک صحابی میرے نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، آقا کیا کروں؟ میں نے ماں باپ کی بڑی خدمتیں کی ہیں، آقا کما کے لاتا تھا، اپنی کمائی کے حصے ماں باپ کو دیا کرتا تھا، آقا کریم میں نے بے پناہ ان کا ادب کیا، بے پناہ احترام بجا لایا، ان کے دامن کرم کو اپنے سر پہ رکھا ہے، آقا ہاتھوں کو چومتا تھا، ماں کے قدموں کو دباتا تھا، ماں کے پیروں کو دھو دھو کے پیتا تھا۔ یا رسول اللہ اب تو میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اب تو کوئی میرے اوپر ذمہ داری نہیں۔ میرے نبی کی بارگاہ میں بہت سے صحابہ تھے، میرے نبی نے فرمایا نہیں، ابھی تو تیرے ماں باپ کے 4 حق بستے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ بڑے متاثر ہوئے سرکار کے جملے سے، عرض کیا یا رسول اللہ ابھی انت و امی، آقا ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان، آقا ماں باپ کی زندگی میں خدمت کرتے رہے، ماں باپ کا ادب کرتے رہے، ماں باپ کا لحاظ کرتے رہے، ماں باپ کے لیے اپنی رحمت کے پاسووں کو ہم بچھاتے رہے، آقا مرنے کے بعد ماں باپ کے 4 حق۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں، آقا کریم نے ارشاد فرمایا پہلا حق، آقا فرماتے ہیں جا الصلاۃ علیہما، جا پہلا حق یہ ہے کہ جا ان کی نماز جنازہ پڑھ یا پڑھا۔ اللہ اکبر، پہلا حق مرنے کے بعد ماں باپ کا کیا؟ نماز جنازہ پڑھا، اور اگر پڑھا نہیں سکتا تو پڑھ تو لے، پڑھ تو لے، ماں باپ کا جنازے میں شرکت تو کر۔ اللہ اکبر، بڑے خوش نصیب ہے وہ بندے، بڑے فیروز وقت ہے وہ لوگ، بڑے نیک وقت ہے وہ لوگ جن کے باپ کا انتقال ہو جائے، بیٹا غسل دے دے۔ اللہ اکبر، بیٹی عالمہ فاضلہ قاریہ ہے، ماں مر جائے تو بیٹی غسل دے دے، باپ مر جائے، بھائی مر جائے تو بھائی غسل دے دے۔ اللہ اکبر، ورنہ ہم نے دیکھا ہے اللہ اکبر امام صاحب کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں، لوگ الٹے سیدھے غسل دے دے رہے ہیں، لیکن اگر بیٹا مفتی ذیشان صاحب جیسا ہوگا، بیٹا حفاظ کرام قراء کرام ہوں گے، اللہ اکبر، خدا کی قسم وہ کہے گا اے لوگوں یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے بڑی مشقتوں سے پالا ہے، یہ میرا باپ ہے، اس نے نہ رات
دیکھی ہے نہ دن، نہ اندھیرا دیکھا ہے نہ اجالا، نہ جالا دیکھا ہے یا نہ گرمی۔ اللہ اکبر، اس نے بڑی محبتوں سے بچپن میں پالا ہے، مجھے جوان کیا ہے، میرے کھانے کا انتظام، میرے پینے کا انتظام، میرے اٹھنے بیٹھنے کا انتظام، میری شادی کا انتظام، ساری ضروریات زندگی میرے باپ نے میرے لیے مہیا کی ہے۔ اللہ اکبر، بیٹا کہتا ہے آج میں اپنے باپ کو غسل دوں گا، اور یاد رکھو بڑا خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کے بیٹے جن کا جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ کیا خوش نصیبی ہوتی ہے، کیا نیک بختی ہوتی ہے ان کی۔ اللہ اکبر، اور بیٹا جا کر قبرستان میں جا کر 3 بار قل پڑھے، تلاوت کلام پاک کرے، اللہ سے دعا کرے۔ یہ علماء کی شان ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کا بڑا ادب کرتے ہیں۔ میں اکثر جلسوں میں کہا کرتا ہوں مفتی ذیشان صاحب، کسی کے پاس 10 بیٹے ہو، 10 بیٹے ہو، اور ان میں کوئی عالم نہ ہو، حافظ قاری نہ ہو، اللہ معاف کرے الا ماشاءاللہ، وہ اکثر پریشان ہوتے ہیں۔ کسی کو باپ کی کھانسی پسند نہیں، کسی کو باپ کا تھوکنا پسند نہیں، کسی کو باپ کی خطار پسند نہیں، کسی کو باپ کا بڑھاپا پسند نہیں، لیکن اگر حافظ ہوتا ہے نا 4000 والی تنخواہ والا، 5000 والا، 10,000 والا، تو اپنے باپ کو سینے سے لگاتا ہے۔ ایسی کم از کم 50 مثالیں میرے سامنے ہیں کہ بیٹے بڑے مالدار ہیں، کوئی بیٹا ڈاکٹر ہے، کوئی ماسٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، لیکن اگر بیٹا حافظ ہے نا تو ماں باپ بڑھاپے میں حافظ کی جھوپڑی میں رہتے ہیں۔ کیوں کہ وہ باپ کی قدر جانتا ہے، ماں کی عزت جانتا ہے، وہ جانتا ہے اگر جنت ہے تو ماں کے قدموں میں ہے، اگر جنت ہے تو اسی ماں کے قدموں میں ہے۔ اللہ اکبر، تو اے رتن لطوپور والو، اپنے بیٹوں کو حافظ بناؤ، اپنے بیٹوں کو قاری بناؤ، انشاءاللہ یہ آصف رضا کا وعدہ رہا، اگر بڑھاپے میں جائے گا تو ماں باپ جتنے بوڑھے ہو جائیں گے حافظ کی نظر میں اتنی ہی قدر بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں باپ، میں نے ایسا بھی دیکھا کہ باپ کا جنازہ پڑا ہے، بیٹا ناپاک دور کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے حضرت مفتی ذیشان صاحب جنازہ پڑھائیے، اجازت ہے، جیسے مفتی صاحب کو اس کی اجازت کی ضرورت پڑے گی۔ یہ بدنصیب ہیں وہ لوگ، بدنصیب، لیکن شریعت نے سب کے لیے دائرے رکھے ہیں۔ اگر تو حافظ بھی نہیں ہے نا، قاری بھی نہیں ہے، ماں سے محبت کر، ماں سے پیار کر، زندہ ہے ماں، زندہ ہے باپ، تو باپ کی خدمت و ادب و احترام کر لے، مر جائیں تو جا۔ اگر تجھ سے قرآن پڑھنا نہیں آتا نا تو قیامت میں یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا، اللہ میں حافظ نہ تھا، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایصال ثواب کیسے کرتا، مالک میں قاری نہ تھا، میں مفتی نہ تھا، میں عالم نہ تھا۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، اے میرے صحابہ، اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سورہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان 3 مرتبہ قل پڑھ لے، اللہ تعالی اسے 1 بار قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1 قرآن پڑھنے کا ثواب۔ آپ قبرستان جائیں، ماں باپ کے لیے دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں، اللہ میں نے 3 بار قل پڑھا ہے، مالک تو لاج رکھ لے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے۔ یہ علماء نے لکھا ہے، فقہا نے، علامہ ابن عابدین شامی نے بھی لکھا ہے کہ اگر محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی 1 آیت بھی پڑھے، 1 آیت بھی اگر رو لے، آنسو بہا لے، ابھی اس کے ہاتھ زمین کی جانب نہیں بڑھیں گے کہ اللہ اس کی تمناؤں کی تکمیل فرما دیتا ہے۔ لیکن مانگنے والا بھی تو ہو۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، زندہ باد، اہل سنت، زندہ باد۔ کوئی مانگنے والا بھی تو ہو۔ قرآن میں ہے 2 پارے میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، سمجھ رہے؟ الى آخر الآیہ۔ اس پوری آیت کا مطلب یہ ہے، اللہ کہتا ہے جب کوئی بندہ مجھ سے مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، پکارتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں۔ مانگنے والا بھی تو ہو، آئے تو صحیح، رب کی بارگاہ میں آنسو بہائیں، رب کی بارگاہ میں آئے، روئیں، گڑ گڑائیں۔ اللہ اکبر، میاں یہاں جوان انسان مر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو کے مر جاتا ہے، زہر کھا کے مر جاتا ہے، کسی کو نقصان ہو جاتا ہے، ہم دور تماشا کھڑے رہے۔ اب تو ماحول یہ ہے، معاذ اللہ، پہلے اگر ایکسیڈنٹ کوئی حادثہ ہو جاتا تھا نا تو لوگ آگے بڑھ کے بڑی محبتوں کے ساتھ مدد کیا کرتے تھے۔ ارے یار، یہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان، چاہے یہ یہودی ہے یا نصرانی
ہندو ہے یا مسلم ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے، اللہ کی قسم پہلے تمیز نہ کرتے تھے، اس کی مدد کے لیے آگے جاتے تھے۔ اب تو کوئی حادثہ ہو جائے تو موبائل نکال کر ویڈیو پہلے بناتے ہیں، پہلے ویڈیو بنا لو کبھی یہ کچھ ہو نکل جائے، مدد کے لیے نہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم اپنے کسی بھائی مسلمان کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے۔